محترم حضرات و اسلامی خواتین، اسلامی مہینے کے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں نے اصل دین چھوڑ کر الگ الگ مہینوں میں کئی چیزیں جو اپنی جانب سے ایجاد کی ہے جن کو بدعات خرافات کہا جاتا ہے، ان میں ایک رجب کا بھی مہینہ ہے جس میں مسلمانوں نے 22 رجب کو رجب کے کنڈوں کے نام سے جو ہے مناتے ہیں یا اسی طرح بناتے ہیں کرتے ہیں۔ پھر 27 رجب کو یعنی آج 26 رجب ہے، رات جو شروع ہوگی مغرب کے بعد 27 رجب رات لوگ جاگتے ہیں اور صبح میں روزہ رکھتے ہیں۔ کہاں تک اس کا حقیقت سے تعلق ہے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کئی معجزات دیے گئے ان میں سے ایک معجزہ معراج کا بھی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اسراء، دوسرا ہے معراج۔ اسراء کے معنی ہے مکہ کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ یہ سفر اسراء کہا جاتا ہے، رات میں جو سفر کیا گیا۔ معراج کے معنی ہے اوپر چڑھنے کے۔ اللہ کے نبی کو وہاں سے لے کر جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اسراء لوگ لفظ بھول گئے، معراج ہی لوگوں نے یاد رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے اطراف ہم نے برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کئی نشانیاں وہاں پر بتلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے یہ اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے جسمانی طور پر ہوا، خواب میں نہیں۔ خواب ہوتا تو مکہ والے تعجب ہی نہیں کرتے۔ مکہ والوں نے تعجب کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو بڑا تعجب ہوا۔ مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک جو سفر ہے وہ 40 دن کا سفر، 40 دنوں کا سفر ایک ہی رات میں طے کرنا، پھر واپس آ جانا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر۔ تو ان کو بڑا اچھمبا معلوم ہوا، ناممکن چیزیں معلوم ہوئی، چونکہ معجزات وہ ہوتے ہیں جس کا صدور اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے کرتے ہیں اور ہم کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں اسراء کا تذکرہ کیا، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک جو آپ کو لے جایا گیا اس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا۔ معراج کی جو تفصیل ہے اللہ کے نبی نے احادیث میں اس کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہا تھا۔ میرے ایک جانب حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری جانب جعفر رضی اللہ عنہ۔ فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام، کہا گیا کہ دونوں کے درمیان جو آرام فرما رہے ہیں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے وہاں سے لے جایا گیا حطیم، کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو تعمیر نہیں کیا گیا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں اللہ کے نبی کو لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تھوڑی دیر وہاں پر بھی میں نے آرام کیا، میں جاگنے اور سونے کے درمیان تھا، اونگ مجھ پر طاری تھی، میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا۔ اللہ کے نبی کو 2 مرتبہ شق صدر، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت کی باتوں سے اس کو بھرا گیا۔ پھر جیسے آپ کا سینے مبارک تھا دوبارہ ویسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کر دیا گیا۔
بعض نے لکھا ہے 3 مرتبہ، بعض نے لکھا ہے کہ 2 مرتبہ، زیادہ روایات 2 مرتبہ ہی کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اس وقت جبکہ حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے چھوٹے بچپن میں، دوسرا معراج کو جانے سے پہلے اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے سینے کو دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال له البراق، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے، فوق الحمار دون البغل، گدھے سے بڑا کھچر سے چھوٹا، یقع خطوہ عند اقصى طرفی، جہاں نگاہ پڑتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی دور تک اس کا قدم جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ لایا گیا براق، یہ شوخی کرنے لگا، یعنی اس پر بیٹھنا مشکل ہونے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کہ کون سی سواری آج تم پر سوار ہونے والی ہے؟ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی اور نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سارے انبیاء و رسول میں، ساری انسانیت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی اتباع، آپ کی پیروی بھی کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے اتنے بڑے نبی کے ہم امتی ہیں، ان کی نافرمانی اگر کریں گے تو کتنی بڑی شخصیت کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، کتنے بڑے نبی کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک مسلمان ذہن میں جو ہے رکھے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا گیا بیت المقدس یا بیت المقدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ربطہ التی یربط به الانبیاء، انبیاء کرام جو وہاں پہنچے تھے جس کنڈے سے انہوں نے جو ہے اپنی اپنی سواریوں کو باندھا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے بھی اس کو باندھ دیا۔ ثم دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو ہے سارے انبیاء کی روحیں وہاں پر موجود تھی، اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھائی۔ بعض راتوں میں فصلیت رکعتین، 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، 2 رکعتیں اللہ کے نبی نے جو ہے پڑھائی۔ تو یہاں پر کچھ اہم باتیں سنتے ہوئے آگے بڑھے کہ پہلی چیز مسجد اقصی، یہ ان 3 اہم مساجد میں سے ہے جس کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی جو ہے حکم دیا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی سفر ثواب کی نیت سے نہیں کی جا سکتا۔ ایک کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر بتایا گیا۔ دوسرا جو ہے مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ تیسری جو ہے مسجد اقصی، حال حال میں لوگ جو ہے عرس کے لیے اجمیر جا رہے تھے، جو کہ شرکیہ اعمال ہیں، شرکیہ کام ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے کہیں بھی ایک مسلمان جو ہے ثواب کی نیت سے سفر کرے، اور جہالت کی اتنی چیزیں وہاں پر بنائی گئی ہے، جنتی دروازہ کہ جو انسان اس میں سے داخل ہو جائے جنت میں جائے، جبکہ شریعت میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت اسی طرح شرکی اعمال ہے جس میں امت کو ملوث کیا جا رہا ہے، ساری امت کو شرک میں جو ہے ڈبایا جا رہا ہے، ساری امت کو جو ہے جہنم میں لے جانے کا سبب یہ لوگ جو ہے بن رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اللہ کے نبی کو لے کر گیا۔ یہ تو بڑی واہیات قسم کی، جہالت قسم کی باتیں ہیں۔ کئی علماء بیانات میں بیان بھی کرتے ہیں، جبکہ صاف الفاظ ہیں روایات میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا، اس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی ناقدری ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اپنے اوپر بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی اللہ نے فرمایا بیت المقدس مسجد اقصی، اس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے آج، لیکن یہ سرزمین یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جہاں پر نماز وغیرہ پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ اللہ سے دعا بھی امت مسلمہ کو کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ناپاک ہاتھوں سے نکال کر
دوبارہ مسلمانوں کے حوالے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرے۔ یہ قبلہ اول یعنی پہلے تو کعبۃ اللہ ہی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کچھ دنوں کے لیے اس جانب رخ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ قبلہ یعنی کعبۃ اللہ ہی کو بنایا جائے۔ بار بار آپ کی نگاہیں بھی آسمان کی طرف اٹھتی تھی، اللہ نے آپ کی اس خواہش کو قبول کیا، دوبارہ مکہ کی جانب جو ہے رک کر کے نماز پڑھنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر نماز پڑھانا، یہ سارے انبیاء کے موجود ہوتے ہوئے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مقام اللہ کے نبی کا ہے، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے، سارے انبیاء نے توحید پیش کی ہے، شرک سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، سارے انبیاء بھائی ہے، ان کا دین ایک ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی دعوت کا آغاز یہی ہوتا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود اس کائنات میں نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ سارے انبیاء کی یہی تعلیمات ہے، اس لیے سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تلک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی ورنہ اصل تعلیمات وہی رہی۔ توحید کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، روزوں کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، یہ سارے انبیاء کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، تو ان انبیاء کی نماز کا طریقہ بھی وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی کو پیاس محسوس ہوئی تو 2 پیالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ تھا۔ پھر اسی طرح اخیر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو وہاں پر بھی 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شہد تھا اور دوسرے میں جو ہے شراب تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہوں پر شراب کو اللہ کے نبی نے اختیار نہیں کیا، حالانکہ عرب کے ماحول میں بہت زیادہ شراب رچ بس گئی تھی، مگر شریعت اسلامیہ نے، دین اسلامیہ نے اس کو جماع الاسم کہا، ساری برائیوں کی جڑ کہا، اس کو قرار دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو اختیار نہیں کیا، دودھ کے پیالے کو اللہ کے نبی نے اختیار کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ شراب کے پیالے کو اختیار کرتے آپ کی امت جو ہے گمراہ جو ہے ہو جاتی۔ پھر یہاں سے جو ہے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، ثم انطلقنا حتی اتینا السماء الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم لوگ چل پڑے یہاں تک کہ یہ دنیاوی آسمان جو تم دیکھ رہے ہو وہاں پر ہم پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، آواز ان کو آئی، کون ہے؟ جبرائیل، ساتھ میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے پاس ان کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ جو ہے کھولا گیا۔ آدم علیہ السلام سے وہاں پر اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے نعم مرحبا بہ ونعم المجیء جاء، استقبال کیا، آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور کہا کیا ہی بہترین ہے جو آنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں جانب دیکھتے مسکراتے، خوشی و مسرت ان کے چہرے پر چھا جاتی، بائیں جانب دیکھتے غم زدہ ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے سبب پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قیامت تلک آنے والی روحیں ان کی پیٹھ سے نکال دی گئی۔ دائیں جانب جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خوشی مسرت ان پر دوڑتی ہے۔ بائیں جانب جو ہے یہ جہنم میں جانے والوں کی روحیں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر اداسی جو ہے چھا جاتی ہے۔ والدین ہوتے ہیں چاہے بچے کس انداز کے بھی ہو، تو یہاں پر وہ چیز منظر نظر آتی ہے کہ آدم علیہ السلام سیدھی جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کے مارے ان کے چہرے پر وہ خوشی ظاہر ہوتی ہے، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو اداس ہو رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عمل کو چھوڑ دیں، جنت میں جانے والے تو لکھے جا چکے ہیں،
جہنم میں جانے والے تو لکھے جا چکے ہیں مقدر میں جو ہوگا، لیکن مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم کو نہیں بتایا گیا، یہی تقدیر ہے، اور اس پر ایمان لانا ایمانیات کے جز میں سے ایک جز ہے۔ البتہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کرتے جاؤ، اعمال صالحہ کرتے جاؤ، کل میسر لما خلق لہ، ہر انسان کے لیے اللہ نے اس میں آسانی رکھی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ نے تم کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جنت کے اعمال تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ جہنم کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو جہنم کے اعمال تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اب ہر مسلمان اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر جائزہ لے، محاسبہ کرے، حساب و کتاب کرے، میرے لیے کیسے اعمال آسان ہے، جنت میں جانے والے اعمال میرے لیے آسان ہے یا جہنم میں لے جانے والے اعمال میرے لیے آسان ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے محاسبہ کرے، چونکہ حدیث کے الفاظ صاف ہیں، کل میسر لما خلق لہ، جس کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے ویسے اعمال، ویسے اسباب، ویسے وسائل اللہ تمہارے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یقیناً یہ مقرر ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، لیکن بتایا نہیں گیا ہے۔ اسی پر ایک مسلمان ایمان رکھتے ہوئے اعمال صالحہ جو ہے کرتا ہوا جائے۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا بڑے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، اذ هو قد اعطی شطر الحسن، آدھا حسن اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، بڑے خوبصورت تھے۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے جب اللہ کے نبی جانے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ یہاں پر حسد جلن کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ اللہ کے نبی کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا۔ جب ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا رونے کی وجہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ربی ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی، اے اللہ یہ نوجوان جن کو آپ نے میرے بعد مبعوث فرمایا ہے، يدخل من امته الجنہ اکثر و افضل مما يدخل من امتی، میری امت کے مقابلے میں ان کی امت کے لوگ زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ یہ فضل، یہ شرف اللہ نے ان کو نوازا ہے، اے اللہ اس بنیاد پر میری آنکھوں سے آنسو آئے۔ تو معلوم یہ ہوا جنت میں جانے والوں کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے زیادہ تعداد ہوگی، جو بنی اسرائیل سے بھی جو ہے بڑھ کر ہوں گے۔ پھر اسی طرح ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو ابو الانبیاء ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام میرے باپ کے نام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے رکھا ہے۔ درود ہم پڑھتے ہیں 1,24,000 انبیاء آئے، 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، مگر ہم کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح اے اللہ تیری رحمتیں نازل ہوئی، تیری برکتیں نازل ہوئی، تو درود و سلامتی نازل کیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح اے اللہ ان پر بھی درود و سلامتی تو نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی آپ پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، تنہا ساری قوم سے بھڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی خاطر قوم بھی دشمن، باپ بھی دشمن، سارے معاشرے والے دشمن، سب کی دشمنی گوارا کی توحید کی خاطر، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ہے آپ پیروی کیجئے۔ آج بھی ہو سکتا ہے براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، آگ میں کودنا گوارا کر لیا، لیکن توحید سے پیچھے ہٹنا ابراہیم علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ مسندن ظہرہ الی بیت المعمور، ٹیک لگائے ہوئے تھے بیت المعمور سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر ایک گھر ہے بیت المعمور، وہاں پر ہر روز فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں، ایک دو نہیں 70,000 فرشتے، دوبارہ قیامت تلک ان کی باری نہیں آتی۔ بالکل سیدھے جو ہے مکہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کے اوپر یہ گھر جو ہے بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے جب ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری جانب سے اپنی امت کو آپ سلام سنائیے اور کہیے جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، یہاں چٹیل میدان ہے، جو کوئی درخت لگانا چاہتا ہے یہاں پر درخت لگائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا طریقہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو روایتوں میں دو الفاظ ملتے ہیں، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں تو کہا گیا کہ جو کوئی مسلمان ایک مرتبہ پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت جو ہے لگایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، ایک درخت ہے، آسمان سے جو چیزیں اترتی ہے وہاں آ کر رک جاتی ہے، یا نیچے زمین سے جو چیزیں جاتی ہے وہاں تک، اور جبرائیل علیہ السلام کی پہنچ وہاں تک تھی۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا اب آگے میں نہیں آ سکتا، یہاں سے آپ کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا بڑا خوشنما منظر اس کا تھا، بیان میں نہیں کر سکتا ہوں اتنا خوشنما منظر، سونے کی تتلیاں وہاں پر جو ہے لہرا رہی تھی، اور میں نے دیکھا اس کے پھل بھی بڑے بڑے ہیں، اور اس کے جو ہے پتے بھی جو ہے بڑے بڑے ہیں، مٹکوں کے مانند اس کے پھل ہے، ہاتھی کے کانوں کے مانند جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 4 نہریں جاری، تو اللہ کے نبی سے کہا گیا 2 نہریں جنت کی ہے اور 2 نہریں دجلہ اور فرات، یہ جو ہے نہریں۔ پھر اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں وہاں دیکھا، لقد رآہ نزلۃ اخری، دوبارہ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو کہتے ہیں 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتیاں جھڑ رہی تھی، سارا آسمان ڈھک چکا، اتنے بڑے جو ہے ان کے پر جو تھے۔ تو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ دیکھا، اور یہاں پر یہ آیت سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی اللہ کے بہت قریب تک گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی۔ یہ سما، یہ منظر، یہ وقت، یہ حالت ایسی ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے نمازیں فرض قرار دی، تحفے اللہ کے نبی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی کے بعد سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، خود جواب دیا، نور انا یراہ، سارے کا سارا نور تھا، کہاں جو ہے نظر آتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہاں یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، جنتی لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر خواہش ظاہر کی تھی، اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا مجھے دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی آپ کہہ رہے مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی تجلی کو ظاہر کرتا ہوں پہاڑ پر، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے اپنی تجلی ظاہر کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، ہوش آیا تو تب اللہ سے معافی جو ہے موسیٰ علیہ السلام مانگنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیاوی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جنت میں جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ معراج کیوں کرائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تاریخی واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، پے در پے مسلسل آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے لگی۔ ایک آزمائش یہ 3 سال تک مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور کئی خاندان والے شعب ابی طالب میں محصور ہوئے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 سال تک مسلمان بائیکاٹ جو ہے کیا گیا۔ کوئی چیز بیچی نہیں جاتی، کھانے کی کوئی چیز دی نہیں جاتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنے درختوں کے پتے ہم نے کھائے
کہ جس طرح مینگنیاں نکلتی ہے، جانوروں سے گوبر نکلتا ہے، اس طرح ہمارا فضلہ ہوتا تھا۔ آج اتنی آسانی کے ساتھ ہم کو دین ملا ہے، اس دین کی قدر ہم کو نہیں۔ ہمارے صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہیں دین اسلام کی خاطر، اسی طرح ہمارے اسلاف نے بہت قربانیاں دی ہے۔ تو 3 سال تک بائیکاٹ ہوا، پھر بعد میں وہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ پھر ایک موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو بڑا سہارا تھے، ظاہری سہارا تو اللہ ہی ہے، لیکن مسبب الاسباب، اسباب اللہ نے ان کو بنایا۔ دونوں کی وفات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اس کو حام الحزن نام رکھتے ہیں، غم کا سال۔ دونوں کی وفات، مکہ والے اور زیادہ اذیت دینا شروع کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں طائف گئے اللہ کے نبی دعوت توحید، دعوت دین پیش کرنے کے لیے۔ وہ لوگ مانے تو نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اوباش اور غنڈوں قسم کے لوگوں کو لگا دیا، جنہوں نے بہت زیادہ اللہ کے نبی پر پتھر برسائے۔ بے ہوش ہو کر اللہ کے نبی گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون رس رہا تھا، تو بڑے غم زدہ اللہ کے نبی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا سفر آپ کو کروایا۔ دنیا والے اگر آپ کے لیے راستے بند کرے تو کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھولے؟ لوگوں نے جو آپ کا انکار کیا، فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ کو اور یقین ہو جائے، اللہ نے اپنے پاس بلا کر اللہ کے نبی سے گفتگو کی، اللہ کے نبی سے بات چیت کی۔ تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی کو تسلی ہو، معراج کا واقعہ کرایا گیا۔ پھر اسی طرح کئی جو دروس اس سے ملتے ہیں وہ یہ ہے، اس دور میں یہودی تھے، عیسائی تھے، اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھوانا، یہ بتانا تھا کہ اب غلبہ مسجد حرام پر ہو یا اسی طرح مسجد اقصی پر ہو، امت مسلمہ کا ہوگا۔ ہوا بھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصی آئی، پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ بعد میں مسلمانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے پھر سے مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اور یہ بھی بتانا مقصود تھا، سارے ادیان اب منسوخ ہیں، اب جو شریعت چلے گی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے۔ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، شروع میں 50 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، جائیے اللہ سے درخواست کیجئے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی جاتے رہے، ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز باقی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں ادا کر پائیں گے۔ اور آج دیکھیے وہی عالم ہے، وہی آل ہے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ نماز تو مومنوں کی معراج ہے، نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو آج کتنے مسلمان اس کے پابند ہیں یا کتنے مسلمان اس کی پابندی کرتے ہیں؟ فضائل سب جانتے ہیں، سب سے پہلے حساب و کتاب جس کا ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اور اللہ نے یہ بھی اعلان کیا یہ 5 ہیں، آپ کی امت میں سے جو کوئی اس کی پابندی کرے گا 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ غور و فکر کرے وہ مسلمان جو نمازیں چھوڑتا ہے کتنی بڑی کوتاہی وہ کر رہا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر وہ چھوڑ رہا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، پھر ایک نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کرے 27 درجے اس کو اور بڑھ کر ملنے والا ہے۔ کتنی بڑی کوتاہی اس کی ہو رہی ہے اگر وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ پھر اسی طرح 3 تحفے اللہ کے نبی کو عطا کیے گئے، ایک یہی نمازوں کا تحفہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی مسلمان اس کو پڑھ کر سوتا ہے یہ ہر قسم کی بلیات، آفات، پریشانیوں سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری جو چیز دی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا غفر من لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، اللہ اس کو یقیناً معاف کریں گے جو آپ کی امت میں سے توحید پر جس کی موت ہوتی ہے شرک کرتا ہوا اللہ سے ملاقات نہ کرے۔ یاد رکھیے شرک ہوتے ہوئے کتنے بھی آپ کے نیک اعمال ہو سب اکارت جائیں گے، سب برباد جائیں گے۔ کتنی بھی نمازیں ہوں، کتنا بھی روزہ رکھیں آپ، کتنی بھی زکوٰۃ ادا کر لیں، اگر آپ کے اعمال میں شرک ہے
غیروں کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، غیروں کے لیے آپ جانور ذبح کرتے ہیں، غیروں سے دعائیں منتیں مرادیں مانگتے ہیں، آپ یقین مانیے ساری کی ساری نیکیاں آپ کی ضائع اگر آپ کے اعمال میں شرک ہے۔ شرک اگر نہیں ہے، توحید پر اگر آپ کی موت ہوتی ہے، آپ کی کئی بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو یہ توحید کا فائدہ ہے اور شرک کا نقصان ہے، یہ چیز بھی بتائی گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اور جہنم کی سیر بھی میں نے کی۔ افسوس ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا طلبگار سو رہا ہے، جہنم سے بھاگنا ہے لیکن اس میں جانے کے اعمال انسان آج کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے دیکھا تمام فرشتے مسکرا کر اللہ کے نبی سے ملاقات کر رہے ہیں، جہنم کا داروغہ ہے مالک، وہ مسکرا کر نہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سبب پوچھا تو کہا گیا جب سے اس نے جہنم کے منظر کو دیکھا ہے اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے سب سے زیادہ نعمتوں والے شخص کو ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم مجھ پر کوئی خیر و بھلائی دنیاوی زندگی میں گزری ہی نہیں، یعنی ساری اچھائیاں وہ بھول جائے گا جہنم کے ایک غوطے سے۔ تو اندازہ لگائیے کتنی خطرناک جگہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں بھی اس کا تذکرہ کیا بئس المصیر، بڑا برا ٹھکانہ ہے پہنچنے کے لحاظ سے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے ناخن لوہے کے تانبے کے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے، اپنے سینے کا گوشت نکال رہے، دوسرا تکلیف دے اس سے زیادہ اگر ہم خود نکالے اور زیادہ تکلیف۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اتنی زیادہ سخت تکلیف اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتیں پامال کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آواز سنی، پوچھا کیا معاملہ ہے جنت میں تمہارے چلنے کی چاپ میں نے سنی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ما اذنت قط، جب بھی میں نے اذان دی ہے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، جب بھی میں نے وضو کیا اے اللہ کے نبی 2 رکعت نماز میں نے ادا کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے یہی سبب ہے تمہارے جنت میں چلنے کی آواز میں نے سنی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل بھی دیکھا، محل دیکھا، پوچھا کس کا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا تھا اس کے اندر داخل ہوں مگر دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے تو غیرت، ان کی غیرت مجھے یاد آئی، میں داخل نہیں ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے، بڑے غیرت مند تھے، اللہ کے نبی سے کہتے تھے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے پردے کا، تو اللہ کے نبی فرماتے تھے جب تلک احکامات نازل نہ ہو میں جو ہے نہیں حکم دے سکتا۔ بعد میں ان کی موافقت کرتے ہوئے اللہ نے پردے کی آیات نازل فرمائی۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیے، سب لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑانے لگے اللہ کے نبی کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بات رکھی گئی بلا چوں و چرا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بلا جھجک انہوں نے فوراً مان لیا۔ اسی دن سے ان کا لقب جو ہے صدیق، یعنی اللہ کے نبی کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے سامنے بھی میں نے اسلام پیش کیا تھوڑی نہ تھوڑی جھجک ان کے اندر تھی، لیکن سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام بھی جب پیش کیا اللہ کے نبی نے فوراً اسلام قبول کیے۔ اور اسراء و معراج کا واقعہ بھی جب ان کے سامنے رکھا گیا فوراً انہوں نے اس کو مان لیا۔ اب کئی لوگ شب معراج مناتے ہیں، معراج کا واقعہ تو برحق ہے، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جا کر آنے کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں 10 سال تک رہے، کیا معراج کی رات اللہ کے نبی جانگتے تھے؟ اتنی رکعتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے؟ کہیں پر بھی اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا۔ جتنی بھی اس کے سلسلے میں روایت ملتی سب موضوع من گھڑت روایات۔ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اس رات میں جاگتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے؟ آپ پوری سیرت کی کتابیں اٹھائیے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہے معراج کی رات جاگتے تھے۔ ائمہ جن کو آپ مانتے ہیں ان کی بھی سیرت اٹھا کر دیکھیے، کہیں بھی کسی امام سے نہیں ملتا کہ معراج کی رات کو جو ہے جاگے، اتنی رکعت نمازیں پڑھے یا اسی طرح دن میں روزہ رکھے۔ یہ سب لوگوں نے اپنی جانب سے جو ہے بنایا ہے، کہیں بھی کسی روایت میں
اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا۔ اب کئی لوگوں کا معاملہ یہ ہے، کرے تو کیا ہے، اچھی چیز ہی تو کر رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، دن میں 5 وقتہ نمازیں فرض ہوئی ہے، 4 نمازیں وہ نہیں پڑھے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو جو ہے عشاء کے بعد نہا دھو کر جو جائے گا، رات جا کر آئے گا، یہ تصور ذہن میں بٹھایا گیا کہ فرائض سے زیادہ اس کی اہمیت۔ کئی لوگ آپ دیکھے رہیں گے لیلۃ القدر ہے یا شب معراج ہے، شب برات ہے، اس کو جاگنے کے لیے بڑا اہتمام کر کے جائیں گے، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، جو ہے سرما ورما لگا کر، جبکہ ان 5 وقت کی جو نمازیں فرض کی گئی، سب سے اہم تحفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس کی پابندی نہیں۔ جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ اچھا عمل ہے کرے تو کیا، اچھا عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا۔ ہم اپنی جانب سے کوئی عمل کریں گے تو وہ بدعت ہے، بجائے ثواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب دیں گے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، یہ ضروری نہیں کہ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب کہاں چھوڑیں۔ کئی لوگوں کو آپ تحقیق کی بات بتائیے، آپ غور و فکر کیجئے تو کہیں گے دوستانہ ہے، ساتھی ہے، ماحول والے ہے، رشتہ دار ہے، چھوڑوں گا تو کیا کہیں گے؟ یہ سب چھوڑی، جو کل دن قیامت کی آپ کو سوال ہوگا تو یہ سب ساتھ میں آئیں گے۔ آپ کو آپ کی قبر میں آپ کو جواب دینا ہے، نہ وہاں کوئی رشتہ دار آئے گا، نہ کوئی دوست احباب آئے گا۔ حق اگر آپ کو جاننا ہے تو کتاب و سنت میں ہے، اس کو سامنے رکھ کر حق کو آپ جانیے۔ دوست احباب، رشتہ دار، خاندان، کنبے والے، اس میں حق نہیں ہوتا۔ کتاب و سنت میں جو حق ہوتا ہے اسی کو جانیں، اور اگر اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں تحقیق کیجئے، اللہ نے عقل سمجھ دی ہے۔ جانور اور انسان میں فرق یہی ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں ہے جو اللہ نے ہم کو سمجھ عطا کی ہے۔ دیگر معاملات میں تو ہم جو ہے بہت زیادہ اپنی عقل دوڑاتے ہیں، اس معاملے میں جو کوشش کریں تو معلوم کریں تحقیق کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔